آپ اپنے اس اڈر پہ نظر ثانی کر لیں، اسی میں خیر ہے، ورنہ پورے پاکستان کے اندر جیسے پہلے اسلام آباد کے لال مسجد کا مسئلہ ہونا تھا، وہ تو پھر بھی اسلام آباد ہے جہاں درخت زیادہ ہے، جہاں جنگل زیادہ ہے، عوام کم ہے، اور یہاں پر الحمدللہ کراچی کے اندر لاکھوں کروڑوں عوام موجود ہے اور سب کو مسجد سے محبت ہے، اور سارے کے سارے یہی ایک مطالبہ کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں، تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین اور جن جن حضرات نے ہمارے ساتھ یہاں پر اظہار یکجہتی کی ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اس گھر کے محبت کی وجہ سے عظیم الشان اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اس ہفتے میں تو مزید مسلمان تو مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ برادری وہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی تاریخ جہتی کر لی، انہوں نے بھی مسجد کے کمیٹی والوں کے مختلف قسم کے شہروں سے پیغامات بھیجے، اور کچھ خود بھی آئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم بھی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد کو نہ گرائیں۔ میں تو حیران ہوں، اللہ نے اس مسجد کو کیا مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی ایک بھی مخالف نہیں، نہ سیاسی کوئی مخالف ہے، نہ مذہبی کوئی مخالف ہے، نہ کوئی مسلمان کوئی مخالف ہے، نہ کوئی ہندو کوئی مخالف ہے، اور نہ کوئی سکھ کوئی مخالف ہے۔ اتنی زیادہ محبت مسجد کے ساتھ، عقل حیران ہے کہ سارے کیسے اکٹھے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی شفقت، کرم اللہ کی ہمارے اوپر ہے کہ الحمدللہ اتنی مضبوط آواز پورے دنیا میں پہنچ گئی۔ صرف عام اخبارات ایک طرف، میڈیا، اور پھر جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں چیزیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو کیا کریں، واٹس ایپ کہتے ہیں یا فیس بک کہتے ہیں یا جو بھی نام ہو، ہر جگہ مدینہ مسجد شارک، ایک ہی نعرہ، ایک ہی اعلان، مدینہ مسجد شارک۔ تو میں ان سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس مسجد کے لیے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ محبت دکھائی کہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، سب کچھ برداشت کر لیا، اور مسجد کے ساتھ اپنے اقرار یکجہتی کر لی، اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، اور یہ کم سے کم 41 سال، یہ 41 سال نہیں بنی جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں، یہ تو میں کئی سال تک چندے کر کر کے بنایا، وہ 2 مالا مسجد، سمجھے کہ نہیں، اور بعد میں یہ سب مکمل، یہ 4-5 منزلہ۔ سن 1980 میں لوگ یہاں نماز پڑھے اور مسجد کی بنیاد، اور پھر چلتے چلتے بعد میں جب یہ باقی جگہ بھی سوسائٹی نے دے دی مسجد کے لیے، ان کے کاغذات ہے، سن حکومت کے کاغذات ہے، سمجھے کہ نہیں، NOC جو بھی ہے، بلڈنگ اتھارٹی، سب چیزیں ہیں، لیکن صرف چیف جسٹس کی توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ دوسرے مخالف پڑھی جو جنہوں نے درخواست دی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی پیش کر دیں تو ان کے پاس کیا ثبوت ہے۔ سن 1997 میں بنوئی ٹاؤن یہ مسجد ٹرسٹ ہوئی ہے، کتنے میں؟ 97 میں، اور 98 میں میں یہاں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ 24-25 سال ہونے والے ہیں، اور میں کراچی کے چاروں طرف مساجد، الحمدللہ جامعہ بنوئی ٹاؤن مادری علمی، اس کی وجہ سے لوگ مجھے بلاتے ہیں، اور کراچی میں کوئی جگہ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نے بیان نہ کیا، لوگ اتنی محبت سے بلاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ بنوئی ٹاؤن کی وجہ سے، یا ہمارے جامعہ کے بزرگوں کی وجہ سے،
جامع کے اخلاص کی وجہ سے آج بھی جو مسجد وہاں ٹرسٹ ہوتی ہے تو پہلے پوچھتے زمین کے بارے میں کہ زمین کچی ہے پکی ہے کمیٹی ہے کہ نہیں اور تمام چیزیں پوچھتے پھر اس کو اپنے ساتھ ٹرسٹ کرتے تو 1997 میں ٹرسٹ کی ہے سمجھے کہ نہیں تو یہ مسجد الحمدللہ آج تک چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی اتنے اکابرین جماعتوں کے مذہبی سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے میں تو حیران ہوں کہ اللہ نے کیسے سب کے دل میں ڈال دیے حالانکہ ہم دن رات ان کے لیے وظیفے کر رہے ہیں قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ نے آپ وظیفہ دی کہ پڑھتے رہو 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے پچھلے جمعے 3 وظیفے دیے کہ چلو کسی کو یہ یاد کسی کو یہ یاد یہ اڑی وقت میں مشکل کام حل کرنے کے لیے کہ فجر میں سورہ فتح پڑھو اور سورہ طور پڑھو 2 سورتیں ایک 2 رکوع ہے ایک 3 رکوع ہے ایک وظیفہ یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد 5 نماز کے بعد اور ایک اللہ کے صفاتی ناموں میں لیا کہ یا قویو 300 بار یا 500 بار اس لیے جہاں کثرت کی لفظ آتی ہے تو چونکہ میں تو بہت چھوٹا تھا نانا جان پنجاب کے بہت بڑے پیر تھے جامعہ بابر علوم کا پکا بنایا تھا اور کوئی بھی اس کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا بغیر وظیفے نہ چھوڑتا کہ بھائی کوئی نہ کوئی وظیفہ مجھ سے لے لو تو ان کو وظیفہ دیتا مجھے بھی یہاں ساتھیوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں ساتھیوں کو وظیفہ دیا کرو تو جمعے میں آپ کو مختلف وظیفے دیتا ہوں تو یہ وظیفہ بھی آپ کو دیا یہ اڑی مشکل اللہ حل کرے گا تو میرے دوستو یہ 3 وظیفے میں نے لیے اپنے اکابرین کے اس سے تو میں خود بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ جب سے یہ معاملہ ہے تو اسی وقت سے الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں خود بھی حالانکہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں اللہ کا گھر ہے اور امامت کے الحمدللہ کراچی کے مختلف مساجد سے مجھے آپ پڑھے کے آ جاؤ لیکن میں نے کہا نہیں بھائی یہاں پر بنیاد سے ہو اسی مسجد کو بنانے کے لیے ہر سال ہر جمعہ چندے کا اعلان کر کے بنایا ہے اب میں مسجد چھوڑ نہیں سکتا ہاں جامعہ آرڈر دے دے تو جامعہ میں رمادی علمی ہے میں جامعہ پر قربان جامعہ میں 11 سال علم حاصل کیا 25 سال سے پڑھا رہا ہوں اور سب سے حساس 2 جو مضبوط شعبے ہوتے ہیں میرے پاس ہے خزانے کا اور خوراک کا یہ دونوں میرے پاس ہے اور 3 گھنٹے سبق ہے تمام استاد تمام متمین سب کا اعتماد ہے تو میں اس کے اعتماد کو کام نہیں کرتا ہوں تو میرے دوستو میں نے کہا یہ آپ حضرات بھی یہ وظیفے کرتے جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حل نکالے گا یہ اللہ کا گھر ہے اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے ہم کیا حفاظت کریں گے کیا پیتی کا شوربہ لیکن الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں کچھ توفیق دی کچھ غیرت دی کچھ حیا دی اور ہم نے 2 جمعے اس مسجد کے بارے میں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی اس کے الحمدللہ اتنا آواز اٹھایا کہ پوری دنیا تک پہنچ گئے تو آج بھی الحمدللہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک ایک جج صاحب اپنا فیصلہ واپس نہ لیں آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے نا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں ہم توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں ہم جلاؤ گراؤ والے نہیں ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند اکابر جامعہ بلوری ٹاؤن کراچی والے کبھی بھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم سرکاری املاک کو جلاؤ یہ ہمارے ہیں یہ سرکار ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ شہر ہمارا ہے تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں ہمیں بہت لوگ ابھارتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو ہم نے کہا نہیں بھائی اکابر کے حکم کے تحت ہم چلتے
ہم بنانے والے ہیں، پاکستان گرانے والے نہیں ہیں۔ آج تک ہمارے کسی اکابر نے، میں 36 سال سے کراچی میں ہوں، طالب علم بھی یہاں گزاری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آج تک کسی اکابر کے منہ سے جلاؤ گراؤ، سرکاری یا غیر سرکاری کسی املاک کا نقصان پہنچاؤ، آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا، حالانکہ میں سب کے قریب ہوں، خدمت کے لحاظ سے سب کے قریب ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ انشاءاللہ ہماری آواز قوت بن کے ابھرے گی، اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب اپنے فیصلے پر مجبور ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ مسجد قائم و دائم رہے گی۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ، آپ لوگوں کا، دیکھو مسجد میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے تو بار بار آتے ہو، کہتے ہیں یہاں مسجد میں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور یہاں قرب جواب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے اتنی قریب، دور دور ہے۔ باقی پارک کا مسئلہ ہے تو پارک سامنے گلی کے آخر میں جاؤ تو یہ پارک ہے، کتنا بڑا پارک ہے، اسی کو بناؤ اگر پارک کی ضرورت ہے، لیکن مسجد گرانا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، تو مسجد بنانے والے کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور مسجد گرانے والوں کو اللہ نے 2 سزائیں سنائی ہے، لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، ایک دنیا میں رسوا، اور ایک وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اللہ باقی مسلمانوں کو اس سے بچائے، مسجدیں گرانے سے، مسجدیں بچاؤ، اپنی جوانیاں لٹاؤ، مسجدیں بچاؤ، یہی ایمان کی گواہی اللہ کی طرف سے، اللہ گواہی دے تو اس سے بڑا گواہی دینے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنے مساجد بنائیں اور اپنے مساجد کی حفاظت کریں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میری ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر علاقے میں مسجد بنائیں۔ یہ جتنی حکومتیں آئی ہے آج تک کوئی مسجد بنائی ہے؟ بس مسجد کو بڑی بنائی ہے، قبضہ کر لیا اور کام پہ ڈال لیا، پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ نمازیوں کا دیکھ لے کیا حالت ہے، اور یہاں دیکھ لو نمازیوں کا جگہ ہی نہیں مل رہی، باہر روڈوں پر سبے بچانے پڑتے ہیں، 5 مالا بنایا پھر بھی جگہ کم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے مسجدوں کے ساتھ محبت، یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا، جتنا زیادہ اس میں نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کی آبادی یہ نہیں کہ چاروں طرف مختلف رنگ دے دو، مختلف بلب لگاؤ اور باہر اندر جو ہے نا اس کو فقیر بناؤ۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما امرت بتشیید المساجد، کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں مساجد کو بلند و بالا اور خوبصورت بناؤں، ما امرت، مجھے اپنے رب نے حکم نہیں دیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو سادگی یہ مسجد کی خوبصورتی ہے، اور جتنے زیادہ نمازی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب زیادہ ہوگا، جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ حالانکہ ثواب آپ کو معلوم ہے، علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں آپ کو بار بار دہراتا ہوں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1 لاکھ پہ ہے، اور مسجد نبوی میں 3 روایات ہیں، ایک حدیث میں 50,000، ایک حدیث میں 10,000، اور ایک حدیث میں 1,000 ایک نماز پر جو اجر ثواب مل رہا ہے، اور بیت المقدس میں 1,000، اور جامع مسجد میں جہاں جمعہ ادا ہوتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں جمعہ نہیں ہے، جامع مسجد نہیں ہے، چھوٹی مسجد ہے، تو پھر وہاں پر 25 درجے یا 27 درجے کا ثواب ہے احادیث میں، سمجھے کہ نہیں؟